اب اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جہاں تک جلالی صاحب کا یہ کہنا اور یہ ڈیمانڈ رکھنا کہ اپنے بڑوں سے اپنے آپ کو نامینیٹ کرواؤ، ادروائز اگر تمہارے ساتھ مناظرہ ہوگا تو اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ڈیمانڈ بالکل درست ہے، یہ لاجیکل ہے۔ یہ ڈیمانڈ میں نے اپنے کیس میں بھی ہمیشہ رکھی اور وہ بھی ان کی خواہش میں، مجھے مناظرے کا کوئی شوق نہیں، میں جواب دیتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کرتا تھا۔ اس معاملے میں ہم جلالی صاحب کو بالکل سپورٹ کریں گے، اگرچہ جلالی صاحب کا جو موقف ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وہ غلط ہے، لیکن یہ ان کی ڈیمانڈ بالکل درست ہے۔ اس موقف میں جو انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی غلطیوں کو ڈسکس کیا، لغزشوں کو ڈسکس کیا اپنی گفتگو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس میں بھی میں جلالی صاحب کے ساتھ ہوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جلالی صاحب جیسی بڑی پرسنالٹی اگر بریلوی عوام کو یہ سمجھاتے کہ انبیاء کرام کی جو معصومیت کا عقیدہ تمہیں بتایا گیا ہے وہ فراڈ پہ مبنی ہے، انبیاء کی معصومیت یہ نہیں ہے جو تم کلیم کرتے ہو کہ انبیاء روبوٹ ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ انبیاء کی معصومیت یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، اور ان کی غلطی اجتہادی غلطی ہوتی ہے، جہاں واضح کوئی چیز نہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں، اگر اجتہاد اللہ کو پسند آئے تو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر پسند نہ آئے تو بھی 1 اجر ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ اپنا حکم نازل فرما کے انبیاء کرام کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اب یہ عقیدہ عوام الناس کو نہیں پتا تھا، عوام الناس تو سمجھتے ہیں کہ انبیاء اجتہادی غلطی بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن حکیم میں سیدنا آدم علیہ السلام کی غلطی رپورٹ ہوئی، اجتہادی غلطی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی، سیدنا یونس علیہ السلام کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی، سیدنا نوح علیہ السلام کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی، خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی۔ اس پہ میں الگ سے ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ میری ویڈیو دیکھیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، اس میں نے تفصیلاً قرآن حکیم کی وہ تمام آیات کور کی ہیں اور معصومیت کا صحیح عقیدہ بتایا جو آج کل جلالی صاحب بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ جلالی صاحب سے پہلے بریلوی عوام کو یا دیوبند کے علماء اپنے عوام کو بتانے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس پہ بات کرنے کو گستاخی سمجھتے تھے۔ صرف اہل حدیث جو ہیں اس معاملے میں صحیح نظریہ رکھتے تھے اور وہ عوام الناس کو بتاتے تھے، وہ بھی میرے بوکس میں آ کے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جو 2 گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں، ان کا جو بڑا بھائی ہے نا ابتسام الہی زہید، اس نے باقاعدہ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی، مجھے گستاخ کہا کہ یہ انبیاء کرام کی معصومیت کے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم مجھے رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ بتانے کے اوپر ٹونٹ کروائے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ نماز کا طریقہ یہی ہے، اور وہ پوری زندگی اسی کی بنیاد کے اوپر چندے کھاتے رہے۔ لیکن وہی بات ہے، جب آپ دشمنی پر اترتے ہیں تو آپ پھر اس لیول پہ اترتے ہیں کہ سورۃ النساء میں آیا، یہودی کہتے تھے کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، مشرکین عرب بت پرست تھے۔ اس کے باوجود دشمنی اس لیول پر چلی گئی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے، جس طرح ان گلے پھاڑنے والوں نے کہا کہ انجینئر سے تو یہ باقی فرقے بہتر ہیں، ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں۔ یہ بغض ہے۔ کل میں ایک دیوبندی مولوی کو سن رہا تھا، وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا میرا دل کرتا ہے میں الیاس قادری صاحب کے پاؤں چوم دوں۔ کون؟ دیوبندی، کٹر سپاہی صحابہ والا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ میرے جنازے کو کندھا نہ دے۔ آپ اندازہ کریں ان کٹر ناسبیوں کے نزدیک حضرت معاویہ کا درجہ اللہ، اس کے رسول اور خلفائے راشدین سے بڑھ کر ہے، کیونکہ الیاس قادری صاحب کو یہ مشرک سمجھتے ہیں، اور مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کا گستاخ۔ اور وہ ناسبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں الیاس قادری کے پاؤں چوموں کہ اس نے ہمارے گاڈ کی تعریف کی، یعنی وہ حضرت معاویہ کو گاڈ سمجھتے ہیں نا، بلکہ سپر گاڈ، منی گاڈ بھی نہیں۔ جو ہمارا گاڈ ہے اللہ، اس کو وہ منی گاڈ سمجھتے ہیں، حضرت معاویہ کو وہ سپر گاڈ سمجھتے ہیں۔ ریشو پرپورشن دیکھ لیں آپ کہ جو شرک کر رہا ہے اس کے وہ پاؤں چوم رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ کہہ رہے ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے نظام میں۔ ہمارے نزدیک تو صحابہ کے گستاخ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا، عمار بن یاسر کو شہید کیا جنگ صفین میں، گستاخ تو وہ لوگ ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، ہمارا ریسرچ پیپر پڑھیں، پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔